السلام علیکم. یہ پاکستان پینل کوڈ کا چپٹر نمبر 16 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم قصاص اینڈ ویور فریم ورک فار ہرٹ کے بارے میں پڑھیں گے. سیم یہ جو فریم ورک ہیں قصاص اینڈ ویور کا، اس کو ہم مرڈر کے کیسز میں بھی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سیکشن نمبر 337 ایم سے لے کر 337 ای تک دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سیکشن نمبر 338 ڈی اور 337 338 ای جو ہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ سارے جو سیکشنز ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر ہم قتل والا جو کنسیپٹ ہے اس کو دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے نا، یہ دو قسم کے اوفینسز کی بات کرتا ہے. ایک تو وہ ان اوفینسز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی قتل، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو دوسری اوفینسز کی بات کرتے ہیں وہ ان اوفینسز کی بات کرتے ہیں جو ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ہرٹ. اور ابھی ہم جس پارٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہرٹ ہے. ہم نے ہرٹ کی ڈفرینٹ جو کائنڈس تھی ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ قصاص ایک پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر جب ہم ہرٹ کی کائنڈس دیکھ رہے تھے تو اس میں اسپیسیفکلی ہر ایک ہرٹ کے لیے جو پنشمنٹ کی اس کو تو ہم نے وہیں پہ دیکھ لیا اسی پروویژنز میں. اب یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے آج کا جو لیکچر ہے کہ جو قصاص ہیں وہ کب نہیں لگتی، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ قصاص بھی ایک پنشمنٹ ہے. اور ہم نے شروع میں اس چیپٹر کا جو بیک گراؤنڈ دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیپٹر ہیں یہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ نہیں ہے، یعنی کچھ مین سیکشنز اس چیپٹر کا پارٹ ہیں اوریجنل پینل کوڈ کا، لیکن اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. تو امینڈمنٹس کے ذریعے سے اس میں ساری جو پنشمنٹ ہے، ساری جو پروویژنس ہیں وہ نیو اس میں انسرٹ کی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ جو قصاص، عرش، دیت کی جتنی بھی دمن، یہ جو کنسپٹ آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے کیا ہیں، یہ اسلامک لاء کے کنسپٹ ہیں. یہ جو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں یہ جو ہم ملٹی سیکشنز کور کر رہے ہیں، یہ جن کنسپٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ پرٹیکولرلی قصاص ہیں، ٹھیک ہے. آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قصاص جو ہے وہ کب نہیں لگتی. جیسے سیکشن 337 ایم جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہرٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے 337 ایم میں کہ قصاص جو ہے وہ کب انفورس نہیں ہوتا. 337 ایم میں یہ کہا ہے کہ کب لائبل نہیں ہوتا ہرٹ، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اگر کوئی ہرٹ کاز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اور پنشمنٹ لگ سکتی ہیں جیسے تعزیر، عرش، دمن، کوئی اور، لیکن قصاص کی جو پنشمنٹ ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. یہ اس میں ہم ان کنڈیشنز کو دیکھیں گے. جو 337 ان ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ جو قصاص ہیں وہ کب انفورس نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی ہرٹ جو ہے وہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہوگا، لائبل ہوگا، کورٹ میں ہو سکتا ہے اس کا قصاص کی سزا سنائی بھی ہو، لیکن جب انفورسمنٹ کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت جو ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوں گی جس کی وجہ سے قصاص جو ہے وہ انفورس نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے. اور پھر جو 337 او ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قصاص جو ہے وہ کلیم کون کرے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ولی جو ہے وہ اگین اسلامک جورسپروڈنس کا کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی چیپٹر ہیں یہ اسلامک جورسپروڈنس کا پارٹ ہے. اور اس کے بعد جو 337 پی ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اگر قصاص کورٹ نے قصاص دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایگزیکیوشن کا وقت آ گیا ہے، تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کیسے ہوگی. اور پھر جیسے ہم نے کہا نا کہ جو دو سیکشنز ہیں وہ ہم سیکشن نمبر 338 ڈی اور 338 ای جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. 338 ڈی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ جب ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں تو پھر اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کی کنفرمیشنز ہوتی ہیں وہ کیسے ہوگی. اور اس کے بعد جو 338 ای ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پارٹی جو ہیں وہ آپس میں صلح کر لیں یا جو قصاص ہیں اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا. یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا وہ ہوگا، یعنی پروسیجرل سائیکل ہے اس کا. اوکے. یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سیم کنسپٹ ہم مرڈر کے کیس میں بھی اپلائی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے انیشیل جو سیکشنز تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرڈر جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کی کائنڈس کیا ہیں.
پھر اس کے بعد جو سیکشن نمبر 336 ہے، اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو یہ سیم اسی کنسیپٹ کی بات کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص، اور وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ قصاص ناٹ لائبل ٹو ہرٹ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن نمبر جو 307 ہے، یہ کہتے ہیں قصاص ان وچ کیسز فار قتل عمد شل ناٹ بی انفورس. اور اگر ہم اس کو ہرٹ پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو یہ بھی سیم اسی کنسیپٹ کی بات کرتا ہے، لیکن کہاں پہ کرتا ہے؟ ہرٹ کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ قتل کا پارٹ تھا، لائف والا پارٹ تھا، اب یہ ہم ہرٹ والا پارٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی قتل سے ریلیٹڈ، یعنی جتنی بھی جو کنسیپٹ ہم ہرٹ میں ابھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ سارے ہم آلریڈی قتل کے ساتھ بھی دیکھ چکے ہیں. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہارٹ والا پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں ٹائٹل میں چونکہ ہم نے بات کی نا ایگزیکیوشن کی بھی، تو ہم ایگزیکیوشن بھی ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکیوشن فار ہارٹ. اوکے. سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیکشن نمبر جو 337 ہے. یہ بات کرتا ہے ہرٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص. یعنی اس سیکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کن صورتوں میں ہرٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، یعنی جو ایکچول ہرٹ ہیں، جو ایکچول آفینس ہیں ہرٹ کا، وہ کمٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اگر کوئی آفینس ہوتا ہے تو PPC کیا کرتا ہے؟ وہ پنشمنٹس دیتا ہے نا. اور جو پنشمنٹ ہے وہ کہاں سے چوز کی جائے گی کہ کس آفینس کے لیے کون سا پنشمنٹ دینا چاہیے؟ یعنی جج ایسے ہوا میں تو کوئی پنشمنٹ نہیں دے دیتا نا. تو وہ بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی پنشمنٹ جو ہے وہ لاء میں موجود ہے؟ صرف ہرٹ کے لیے نہیں، کسی بھی آفینس کے لیے. جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے وہ ایک لسٹ آف پنشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، یہ پنشمنٹ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو 10 ٹائپس کے آپ پنشمنٹ بتاتی ہیں. تو جب بھی PPC کے انڈر کوئی آفینس کمٹ ہوگا تو جو جوڈیشری ہے، جو جج ہے، وہ اسی لسٹ میں سے جو پنشمنٹ ہے وہ چوز کرتا ہے. جس میں آپ ٹاپ پہ جو نمبر 1 ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قصاص ہے. اور ہم ابھی اسی پنشمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی کس آفینس کی ریگارڈنگ؟ ہرٹ کی ریگارڈنگ. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ جو ایکچول آفینس ہیں ہرٹ کا، جو سیکشن نمبر 332 میں ڈیفائن ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی قصاص کا جو دروازہ ہے وہ بند ہے. یعنی اس صورت میں یہ جو 337 ہے نا، یہ جو پروویژن ہے، اس کی اگر ہم بات کریں، اس میں جو وکٹم ہوتا ہے جس کو ہرٹ کاز ہوا ہوتا ہے، اگر وہ ضد بھی کرے نا کہ بھئی مجھے کچھ قصاص چاہیے، تب بھی عدالت جو ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں وہ قصاص جو ہے نہیں لاگو کر سکتی. اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، اور وہ جو وجوہات ہیں ان کو ہم اس سیکشن میں دیکھ رہے ہیں. سو یہ کہتے ہیں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے کہ ہرٹ شیل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص ان دا فالوئنگ کیسز. یعنی بات ہی اس نے ختم کر دی کہ قصاص جو ہے وہ تو فالوئنگ کیسز میں، اگر فالوئنگ کیسز ہیں تو پھر آپ یہ سوچیے گا بھی مت کہ ان صورتوں میں قصاص جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. لکھا ہوا ہے شیل ناٹ. اوکے. اب دیکھیں نیملی، اب کنڈیشنز ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ when the offender is a minor or insane. یہاں یہ ہے offender. ٹھیک ہے. جب offender جو ہے، یعنی جو شخص offense کمٹ کرتا ہے، اگر وہ کون ہے؟ وہ مائنر ہے، یا وہ کیا ہے؟ انسین ہے، یعنی مینٹلی وہ انساؤنڈ ہے. اب یہ جو مائنر کا کنسپٹ ہے یہ کس کے ساتھ لنک ہے؟ لازمی بات ہے، اگر کوئی شخص ایڈلٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مائنر ہوتا ہے. اب اگین یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے، اس کا جو ڈیفینیشن کلاز ہے، جو سیکشن نمبر 299 ہے، وہ ملٹیپل ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ ایڈلٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سیکشن کی ڈیفینیشن کے مطابق جو ایڈلٹ ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کی ایج 18 ایئر ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص 18 ایئر کا نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مائنر ہوگا. یعنی اگر اوفینڈر جو ہیں وہ 18 ایئر سے کم ہیں تو پھر اس صورت میں اگر وہ کسی کو ہرٹ کاز کرتا ہے، بھلے وہ جو ہرٹ ہے نا وہ ایکچول میں قصاص کے لیے لائبل ہو سکتا ہے، یعنی اس کی اگر ایکچول پنشمنٹ قصاص ہو بھی، لیکن
اگر مائنر جو ہے وہ افینڈر مائنر ہیں تو پھر اس صورت میں وہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہوگا، یا اگر وہ انساؤنڈ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ جو مائنر کا کنسیپٹ ہے نا، اس کو جو ہم پریویس لیکچرز کور کر چکے ہیں، جو سیکشن نمبر 82 ہے، اس میں بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو مائنر ہوتا ہے وہ 7 سال سے کم ہوتا ہے، 7 ایئر اس کی ایج اگر کم ہے، یعنی 2 ٹائپس آف وہ ہوتے ہیں۔ اور جو سیکشن نمبر 83 میں جو کنسیپٹ ہم نے دیکھا تھا، اس میں وہ 7 سے 12 کے بیچ میں ہوتا ہے۔ سو یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، یہ جنرل ایکسیپشنز کی بات کرتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم سیکشن نمبر 84 اور 83 اور 84 کو دیکھیں تو وہاں سے یہ جو انسین اور مائنر والے کنسیپٹ ہے نا، یہ یہاں سے لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اوکے، یہ ایکٹ آف اے چائلڈ اباؤٹنگ، تو یہ جو یہاں پہ ایج لکھی گئی ہے نا، وچ از ڈن بائی اے چائلڈ اباؤٹ ان ایئر آف ایج انڈر 14۔ سو اس میں کتنی ایج مینشن ہے؟ یہ ہیں 10 سے 14 کے بیچ میں، یعنی اس ایج میں اگر جو بچے ہوتے ہیں نا، اگر ان کی میچورٹی کو ثابت کیا جائے کہ یہ ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن جو 82 ہے وہ 10 ایئر آف ایج کی بات کرتا ہے، جو 84 ہے وہ انساؤنڈ مائنڈ کی بات کرتا ہے۔ سو جو انسین والا کنسیپٹ ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے، یعنی یہ جو سیکشن ہے یہاں سے چائلڈ، یہ جو مائنر اور انسین کا کنسیپٹ ہے PPC کا، یہ یہاں سے لیا گیا ہے، اوکے۔ اور ساتھ میں یہ جو مائنر کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ اسی چیپٹر کے ریگارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو سیکشن نمبر 299 میں بھی ہے، اور جس سیکشن نمبر 299 ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 16 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے وہ کہا تھا نا کہ یہ لائف اور ہرٹ سے ریلیٹڈ آفینسز کی بات کرتا ہے، تو یہ جو سیکشن نمبر 299 ہے یہ پورے اس چیپٹر کا ایک ڈیفینیشن کلاس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ملٹیپل جو ٹرمز ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی نیچے ٹرمز لکھے گئے ہیں یہ اس چیپٹر کے لیے ہیں۔ تو اس میں جو 299A ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈلٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایڈلٹ مینز اے پرسن ہو ہز اٹیننگ دا ایج آف 18 ایئر۔ سو مائنر کون ہو جائے گا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا نا، جو 18 ایئر کا نہیں ہے وہ کون ہو جائے گا؟ وہ مائنر ہو جائے گا، اوکے۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک چیز، ایک کنڈیشن کا تو پتہ چل گیا کہ اگر اوفینڈر جو ہے وہ مائنر ہیں یا انسین ہیں۔ اب پاگل لوگوں کو تو ویسے بھی کورٹ سزا نہیں دیتی نا، لیکن اس انسین میں ہم کچھ ایسی کنڈیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کچھ ایسے، مطلب اگر انسان کی کوئی ایسی کنڈیشن ہو جو سم ٹائمز وہ انسین ہو اور سم ٹائمز جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کی حالت میں اگر وہ فار ایگزامپل کوئی ہرٹ جو ہے وہ کمٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر کوئی شخص مائنر ہے یا انسین ہیں تو اس کے اوپر قصاص تو لائبل نہیں ہوگا۔ جب قصاص ڈراپ ہو جائے گا، یعنی قصاص تو آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جائے گا اس کا، جیسے ہی یہ کنڈیشن، یہ ایکسیپشن ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ PPC کا کوئی پروویژن پڑھیں تو جو چیپٹر نمبر 4 ہے، جو جنرل ایکسیپشنز ہم نے دیکھا، آپ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ تو PPC کی جتنی بھی پروویژنس ہیں، آپ جب ان کو پڑھیں تو آپ اس کو اس فلٹر سے ضرور اتاریں، کیونکہ یہ جو چیپٹر نمبر 4 ہے یہ جنرل ایکسیپشن کی بات کرتا ہے، اور اس میں ہمیں آلریڈی جو ہے جنرل ایکسیپشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی مائنر یا انسین جو ہیں وہ کوئی اوفینس کمٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ 7 ایئر سے کم ہے تو لا جو ہے یہ ازیوم کرتی ہیں خود سے کہ 7 ایئر سے کم بچے جو ہیں وہ اوفینس کمٹ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اور بھی یہ جو چیپٹر ہیں یہ اور بھی بہت ساری ایسی کنڈیشنز کو بتاتا ہے جہاں پہ جو اوفینسز ہیں لا یہ سمجھتا ہے کہ وہ یا تو ہوا ہی نہیں، یا پھر جو اوفینس کی اوریجنل پنشمنٹ ہے اس سے کم پنشمنٹ آپ لگوا سکتے ہیں اگر آپ لائر ہیں۔ سو اوکے، یہاں پہ ایک کنڈیشنز بھی بتائی گئی ہیں کہ اگر اس کیس میں قصاص جو ہیں اگر وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر جو اوفینڈر ہے، یعنی یہ جو مائنر ہیں یا جو انسین ہیں، اس کے اوپر کون سی پنشمنٹ لگی، یعنی قانون سزا تو دیتا ہے نا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اوفینس کر لے اس کی سزا نہیں ہوگی، بس آزاد چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو قصاص ہے وہ ایکسٹریم پنشمنٹ ہے۔ سو اگر ایکسٹریم پنشمنٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں، اب یہاں پہ یہ پروویزو ہے، یعنی ایکسیپشن ہے کوئی، کہ provided that he shall be liable to urge and also to ta'zeez to be determined by the court having regard to the age of the offender
circumstances of the case and the nature of the hurt caused. अब यहाँ पे जब किसास ड्रॉप हो जाएगा तो ही शिल यानी ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि कानून ये कहे कि ओ ये तो बच्चा है या इंसान है तो बस अगर जज चाहे तो सज़ा दे दे, अगर ना चाहे तो ना दे, नहीं, उसको लाजमन सज़ा मिलेगी। लेकिन कौन सी सज़ा मिलेगी? वो अर्श के लिए लायबल होगा, ठीक है, और साथ साथ वो ताज़ीर के लिए भी लायबल हो सकता है। और ताज़ीर जो है वो कौन डिटरमिन करता है? वो कोर्ट डिटरमिन करता है। ओके, सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को देखते हैं। ये अर्श है, ये ताज़ीर है, ठीक है। ये भी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है और जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 299 है ये इसकी डिफिनीशन देता है, ठीक है। ये 299 भी आप देख सकते हैं कि अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो डिफिनेशन क्लॉज है ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है, अनलेस एनीथिंग रिपर्वनेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। सो अर्श का मतलब है कंपनसेशन है, पेड होगी यानी मनी से रिलेटेड है, ठीक है। किसको पेड होगी? विक्टिम को पेड होगी और हिज हेयर्स अंडर दिस चैप्टर। विक्टिम को किस सूरत में पेड देगी? अगर वो हर्ट का ऑफेंस कमिट हो चुका है तो इसका मतलब है कि विक्टिम ज़िंदा है तो फिर उसको खुद ही दी जाएगी। लेकिन अगर विक्टिम की डेथ हो गई है और तो फिर उस सूरत में उसकी जो हेयर्स हैं उसको मिली जाएगी। ओके, जो दूसरी पनिशमेंट थी वो क्या थी? वो ताज़ीर थी, और ताज़ीर जो है वो भी इसी सेक्शन में मेंशन है और इसको हम देख लेते हैं ताज़ीर। ओके, ये जो इल है 299 इल, ये ताज़ीर की ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर दिन के साथ दियत अर्श दमन, ठीक है। सो ये जितनी भी ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये अरबिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी इस्लामिक कंसेप्ट है, ठीक है। इनका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? कुरान और सुन्नत से लिया गया है। सो अगर किसास ड्रॉप हो जाएगा तो फिर वो लायबल होगा अर्श के लिए और उसको ताज़ीर भी दी जा सकती है टू बी डिटरमिन बाय द कोर्ट और हैविंग रिगार्ड टू द एज ऑफ द ऑफेंडर सरकम। यानी यहाँ पे यूजुअली तो जब हम किसी प्रोविजंस में देखते हैं कि किसी को ताज़ीर की सज़ा मिल रही है तो वहाँ लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल 7 ईयर इज़ अ ताज़ीर, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट इज़ अ ताज़ीर। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात लिखी हुई है वो क्या है कि ताज़ीर है ना, ये इम्प्रिजनमेंट है, यानी इसमें जेल भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो जेल की सज़ा है ये डिटरमिन कौन करता है? ये कोर्ट डिटरमिन करता है। और किस चीज़ को? जो ऑफेंडर है उनकी जो एज है, जैसे हमने सेक्शन नंबर 82, 83, 84 ले जो चीज़ें देख ली, ठीक है, ये उसमें डिफरेंट एज है ऑफ द ऑफेंडर। और सरकमस्टांसिस को भी जो केस के सरकमस्टांसिस हैं उनको भी देखा जाएगा एंड द नेचर ऑफ द हर्ट उसको भी देखा जाएगा। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ताज़ीर की जो पनिशमेंट है वो लागू कर सकता है। सो यहाँ पे ये जो उसकी एज और सरकमस्टांसिस है ना, उसमें हमने जो सेक्शन नंबर 83 था उसमें हमने देखा था कि बात हुई थी 7 से सॉरी या ये 10 से 14 ईयर के बीच में थी, नॉट 7 to 12। तो इसमें जो है यानी यूजुअली क्या होता है कि बच्ची की जो मैच्योरिटी है ना वो देखी जाएगी कि आया वो जो है इनफ मैच्योर है या अभी भी इमैच्योर है। तो इन सारी सिचुएशंस को देख के जो है कोर्ट फैसला करती है। ओके, उसके बाद जो सेकंड कंडीशंस हैं जिसमें केसास ड्रॉप हो जाता है वो ये है कि व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ द विक्टिम कॉजेज हर्ट टू हिम। ऑफेंडर ने हर्ट कमिट किया, हर्ट काज किया, किसको? विक्टिम को। लेकिन क्यों कॉज किया? क्योंकि विक्टिम ने उसको कहा था कि मुझे हर्ट काज करो, यानी विक्टिम की मर्ज़ी के मुताबिक उसने उसको हर्ट काज किया है। सो ये जो कंडीशन है ना इसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 88 है जो एक डन इन गुड फेथ बाय कंसेंट की बात करता है उससे रिलेटेड है। तो उसको हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ओके, ये 87 और 88 दोनों आप इसको देख सकते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, डन बाय कंसेंट की बात हो रही है। और फिर अगेन एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, ठीक है। तो ये अगेन जो है चैप्टर नंबर 4 की सेक्शंस हैं, यानी ये एक्सेप्शन है। अब इसको हम इस तरह देखते हैं कि देखें जो ऑफेंडर है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो कौन है? वो ऑफेंडर है, और जो बी है वो कौन है? वो विक्टिम है। अब बी ने उसको कहा है कि आप मेरा हाथ काट दो, यानी
جو آرگن ہے وہ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ اب آرگن کے لیے تو قصاص اویلیبل ہے، اے نے بی کا ہاتھ واقعی کاٹ دیا۔ اب یہ جو کسی آرگن کی یعنی اتلاف عدو جو ہے اس کے لیے تو قصاص اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ جب قصاص اویلیبل ہے لیکن پھر بھی یہ جو سیکشن نمبر 337 ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہرٹ کاز ہوا ہے لیکن قصاص نے لاگو ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم جو بھی پروویژنس پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو ہم جو جنرل ایکسیپشن 14 کا جو چپٹر نمبر 4 ہے، اگر اس میں سے ہم اس کو وہ کریں گے یعنی اسی کے ذریعے سے اگر ہم اس کو فلٹر کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اوکے یہاں پہ تو جو وکٹم ہے اس نے خود اس کو کہا تھا، یعنی اسی کنسنٹ سے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ آٹومیٹیکلی جو قصاص ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن قصاص ڈراپ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بی ہے اس نے جو اے ہے اس نے پورے بندے کا ہاتھ اڑا دیا تو اب اس کو جو ہے پنشمنٹ کم نہیں دے گا، کیونکہ بھلے ہی اس کی بی کی مرضی سے ہوا تھا لیکن جو آفینسز ہوتے ہیں وہ صرف جو وکٹمز ہوتے ہیں، یعنی پرسنل رائٹ تو نہیں ہے نا، یہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھیں۔ سو اس صورت میں جو سوسائٹی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے یعنی پبلک آرڈر کے لیے بھی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایک کو جو offender ہے اس کو ضرور پنش کرے گی، لیکن کون سی پنشمنٹ دے گی؟ provided that the offender may be liable to تعزیر۔ اب تعزیر کیا ہے؟ ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا، جو قصاص، دمن، دیت، ان سب کو اگر ایکسکلوڈ کرتی جائے، ان کے علاوہ اگر کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے، اور تعزیر ان کا جب ذکر آتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس جو پرسن ہوتا ہے اس کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ پریزن۔ provided for the kind of hurt، اب یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سے کائنڈ کا ہرٹ جو ہے وہ کاز کیا ہے۔ جیسے اگر اس نے اتلاف عدو کاز کیا ہے تو اس کے لیے جتنی پنشمنٹ ہوگی اس کو اتنے سال پہ جو ہے بھیجا جائے گا، کازڈ بائی ہم، یعنی اس کو جیسے میں نے آپ کو اتلاف عدو اس کی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا، تو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتی ہوں۔ سو یہ سیکشن نمبر 333 ہے، یہ اتلاف عدو کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کی باڈی کا کوئی لمب یا آرگن جو ہے بالکل بندہ کیا کر دے، ڈسممبر یا ایمپوٹیٹس کر لے، سیور کر دے، یعنی بالکل الگ کر دے اس سے، تو یہ اتلاف عدو ہوگا، اور اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ قصاص ہے، اس کے اوپر لازمی ہے کہ پہلی جو پنشمنٹ ہے وہ قصاص ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن قصاص کی جو جب بھی آپ قصاص کی پنشمنٹ کا ذکر آئے نا تو اپنے ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے دا پرنسپل آف ایکویلٹی، کہ جب کسی کو قصاص دینا ہوتا ہے نا، یعنی قصاص ان سے لینا ہوتا ہے تو یہ 100% ایکویلٹی کی بنیاد پہ دینا ہوتا ہے، یعنی نہ تو اس کو 1% زیادہ تکلیف پہنچنی چاہیے یا اس کا آرگن کٹ ہونا چاہیے، نہ ہی 1% کم ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ اف دا قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل کیپنگ ان ویو دا پرنسپل آف ایکویلٹی، اگر ایسی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اوکے جو آفینڈر ہے اگر اس کا یہ آرگن کاٹا جائے گا تو پھر اس کو زیادہ نقصان ہوگا، اور اس میں ہم نے اگزامپل یہ دی تھی کہ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ اگر اے نے بی کا بازو کاٹا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، تو اور یہ اے جو ہے وہ کون ہے؟ وہ آفینڈر ہے۔ اب یہاں پہ تو اتلاف عدو کمٹ ہو گیا ہے، اب اگر قصاص اس پہ لاگو ہو سکتا ہے نا، تو قصاص اگر اس کے اوپر لاگو ہوگا لیکن کس اصول کے تحت؟ پرنسپل آف ایکویلٹی کے تحت۔ اب اگر جو آفینڈر ہے وہ شوگر کا مریض ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زخم جو ہے وہ آسانی سے نہیں بڑھتے، تو ایک کی جو جان ہے وہ بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فار ایگزامپل وہ ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے تو اس طرح جو زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے وہ ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے یہ فالو نہیں ہو رہا۔ سو جب پرنسپل آف ایکویلٹی فالو نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں قصاص جو ہے وہ ڈراپ ہو کے کیا ہوگا؟ اس کو عرش ملے گا، اور may also be punished with imprisonment of either description جو extend ہو سکتی ہیں 10 year as a تعزیر۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اتلاف عدو کے لیے 10 ایئر کی جو پنشمنٹ ہے وہ دی گئی ہے، اوکے۔ اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ بتا رہی ہیں کہ
کہ the offender may be liable to تعزیر provided for the kind of hurt caused by him. تعزیر میں نے آپ کو کیا کہا کہ تعزیر جو ہے وہ imprisonment یعنی جو قید ہے نا اس کو تعزیر کہتے ہیں. اب وہ جو imprisonment ہے یہاں تو نہیں بتایا جائے کہ اس کو کتنے سال جیل بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ مائنر اور انسین والی نہیں ہے، یہ الگ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ offender اور victim دونوں جو ہیں وہ سین بھی ہوں اور دونوں جو ہے وہ ایڈلٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ اوفینس جو ہے کمٹ کیا ہے، اور اس نے اگر کسی کا اطلاف عدو کمٹ کیا ہے تو اطلاف عدو کی جو تعزیر کی پنشمنٹ تھی وہ ہم نے دیکھ لی کہ وہ کتنی ہے کہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 10 ایئر تک. ٹھیک ہے، یعنی 10 ایئر، اوکے، ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر. سو جو 10 ایئر ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم ہے، یعنی اگر کورٹ چاہے تو 10 ایئر سے کم بھی دے سکتی ہے. سو اس طرح یہ پنشمنٹ جو ہے یا یہ اگر یہ والی سچویشن ارائز ہوئی ہے تو پھر جو پنشمنٹ ہے وہ اسی طرح دی جائے گی، یعنی جو ہرٹ کی کائنڈ ہے اس کو دیکھا جائے گا. پھر کیونکہ ہرٹ کی جو کائنڈ ہے نا اس کی جو پنشمنٹ ہے، چاہے وہ تعزیر ہو، دمن ہو، عرش ہو، وہ لا نے اسی پروویژن میں جہاں پہ اس نے ہرٹ کی کائنڈ کو ڈیفائن کیا ہے وہاں پہ اس نے پنشمنٹ بھی بتائی دی ہیں. تو ہرٹ کی کائنڈ کو دیکھا جائے گا، اس کی پنشمنٹ کو دیکھا جائے گا، پھر ہی یہاں پہ اپلیکیبل ہوگا. یعنی اگر کسی پہ قصاص جو ہے وہ اگر لائبل نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر وکٹم کی مرضی سے، اس کی کنسنٹ سے اگر offender کوئی ہرٹ اس کو کاز کرے تو پھر تو قصاص کسی صورت جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، تو تب تعزیر اس کو دی جائے گی لیکن ہرٹ کی کائنڈ کے اکارڈنگ. اس کے بعد جو 3rd نمبر کنڈیشنز ہیں یہ ہیں کہ when the offender has caused اتلاف عدو of a physically imperfect organ of the victim and the convict یعنی وہ شخص ہوتا ہے جس کو عدالت سے سزا جو ہے وہ مل چکی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے. And the convict doesn't suffer from the similar physical imperfection of such organ. For example, اس کی مثال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر offender جو ہیں وہ اطلاق عدو کمٹ کر لیں. اب جیسے اگر اے ہیں وہ offender ہیں، وہ بی کا کیا کرتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کان کاٹ دیتا ہے، جو یعنی کسی پرانے حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر بھی یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ آلریڈی بے جان تھا، یعنی اس کی باڈی کے ساتھ لٹکا ہوا تو تھا لیکن وہ بے جان تھا، وہ اس میں نہ کوس تھی، نہ پاور تھی، نہ کیپیسٹی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہرٹ کی ڈیفینیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن 332 میں. سو اگر وہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ تھا لیکن وہ جو آرگن تھا وہ فزیکلی امپرفیکٹ تھا، یعنی کسی کام کے قابل نہیں تھا. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی کا کان ہے وہ آدھا کٹا ہوا ہے، سو یہ پھر امپرفیکٹ آرگن ہو جاتا ہے. یعنی وکٹم کا جو آرگن ہے وہ امپرفیکٹ تھا جب اے نے اس کا اطلاف عدو جو ہے کمٹ کیا، اور جو کنوکٹ ہے یعنی جو اے ہے اس کا وہی آرگن، فار ایگزامپل اگر اس نے بی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اے کا جو وہی ہاتھ ہے نا، دایاں ہاتھ فار ایگزامپل، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. doesn't suffer from similar physical imperfection of such organ، یعنی اس کا ہاتھ کیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو قصاص ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قصاص میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پہ پرنسپل آف ایکویلٹی جو ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. سو اس صورت میں اس کا جو آرگن تھا یہ تو پرنسپل آف ایکویلٹی نہیں ہو جائے گا نا، کیونکہ بی کا ہاتھ تو آلریڈی ضائع تھا، بے جان تھا، بھلے ہی وہ جسم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، لیکن اے کا ہاتھ تو بالکل سلامت ہے، اس کو یوز کرتا ہے، اسے وزن وغیرہ اٹھاتا ہے، اس کاموں میں یوز کرتا ہے. اوکے، جب قصاص ڈراپ ہو جائے گا تو اگین پروویژن ہے کہ provided that the offender shall be liable to urge، تو پھر جو offender ہوگا یعنی اس کیس میں جو اے ہوگا وہ کس کے لیے لائبل ہوگا، یعنی یہ shall بھی لکھا ہوا ہے تو یہ obligatory punishment ہے. یہ جو عرش ہے یہ کیا ہے، وہ obligatory punishment ہے، یعنی ہر صورت میں اس کو عرش پے کرنا ہوگا. اور اس کو ہم 299 میں اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ monetary compensation ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹرمن کی جاتی ہے جو دیت کی پرسنٹیج ہے اس کے اکارڈنگ. سو شیل بی لائبل ٹو عرش اینڈ may also be liable to تعزیر، یعنی اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. provided for the kind of hurt، اس کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ جس قسم کا ہرٹ وہ کاز کرے گا اس کی جتنی پنشمنٹ ہوگی، جیسے ہم نے اطلاق عدو میں دیکھا.
تو اسی کے اتنے عرصے کے لیے اس کو ایز اے تعزیر پنشمنٹ جو ہے جیل جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے کازڈ بائی ہیم. سو یہاں پہ جو عرش ہے، اب یہ جو عرش ہے نا، یہ اگین ایک ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ 299 میں ڈیفائن بھی ہوئی ہے، لیکن جو عرش کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ہمیں یہ چیپٹر بتاتا ہے کہ عرش جو ہے کسی ہرٹ کے لیے کتنا پے کرنا ہوتا ہے. اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں آگے کی جو سیکشنس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 337 کیوں اور اس، ٹھیک ہے. یہ سارے عرش کے بارے میں ہیں کہ عرش کے اماؤنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ٹی یو اور سملرلی بی. سو یہ سارے جو سیکشنس ہیں یہ عرش کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور عرش جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک مانیٹری کمپنسیشن ہے، تو وہ نکالا جاتا ہے. جو دیت ہوتی ہے نا، یہ اس کو دیکھیں آپ، وہ دیت کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا نکالا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل عرش فار سنگل آرگن، جیسے اس ایگزامپل میں ہم نے بات کی کہ اے نے بی کا ہاتھ کاٹا، تو وہ سنگل آرگن ہے نا، کیونکہ ہاتھ تو ہمارے پیئرز میں ہیں، دو ہیں. تو اوکے، اس کو ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. یہ دونوں کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ عرش فار آرگن ان پیئر، اگر کوئی شخص جو ہے کسی سنگل آرگن کو اتلاف کرتا ہے تو اس کی جو عرش کی ویلیو ہوگی وہ دیت کی ویلیو کے برابر ہوگی. اب جو دیت کی ویلیو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 30,630 گرام جو سلور ہے اس کی ویلیو یہ دیکھیں سلور کے برابر ہے. اور یہ ہر سال جو ہے بدلتی ہے، کیونکہ سونے چاندی کی جو قیمت ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. اور 2025-26 کے لیے یہ جو ویلیو تھی یہ اٹن میں لاکھ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ویلیو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، اس میں یہ بتاتی ہیں کہ اس سال جو دیت ہے کی اماؤنٹ ہے وہ اتنا ہوگی، ٹھیک ہے. سو جو عرش ہے وہ ہمیں دیت کی اماؤنٹ سے ہی ملٹیپلائی پرسنٹیج اس کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر کسی کا سنگل آرگن جو ہے، یعنی وہ آرگن جو ہماری باڈی میں ہے ہی سنگل، جیسے ہماری ایک ناک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کچھ ایسے آرگن ہیں جیسے فار ایگزامپل کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پیئرز میں ہیں. تو اگر کوئی سنگل آرگن کو اتلاف کر دے تو پھر اس کی جو ویلیو ہے وہ دیت کے برابر ہوگی، یعنی اس کو 98 لاکھ روپے جو ہیں وکٹم کو دینے ہوں گے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی ایسے آرگن کو تلف کرتا ہے، دا عرش فار کازنگ اتلاف آف آرگن فاؤنڈ ان ہیومن باڈی اینڈ پیئرز، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ دیت کی، وہ بھی دیت کے برابر ہوگی. یعنی فار ایگزامپل 2 ہاتھ ہیں، تو اگر دونوں ہاتھوں کو کوئی کاٹ دے گا تو پھر اس کو 98 لاکھ روپے دینے ہوں گے. اگر دونوں آنکھیں نکال دیں، دونوں کان نکال لیں، ٹھیک ہے. اینڈ if اتلاف is caused to one of such organ the amount reduce ہاف ہو جائے گی نا. تو اگر فار ایگزامپل کسی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائیں تو پھر جو دیت ہے وہ 1/2 ہو جائے گا، یعنی 50% دیت پر دینا ہوگا. تو 50% اب دیت پر کتنا ہوگا؟ 98 لاکھ کا 49 لاکھ بنتا ہے، سم تھنگ اتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو عرش جو ہے وہ اس حساب سے، یعنی پرسنٹیج، یعنی عرش جو ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے، عرش از ایکول ٹو پرسنٹیج، کیونکہ یہ لو نے آلریڈی بتایا ہوا ہے نا کہ کس ہرٹ کے لیے کتنا پرسنٹیج، ٹھیک ہے، پرسنٹیج ملٹیپلائی بائی جو دیت کی اماؤنٹ ہے. سو وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا عرش جو ہے وہ دینا ہے. اوکے، سو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی امپرفیکٹ آرگن کو اطلاق عدو کمٹ کر لیں اور جو کنوکٹ ہے اس کا وہ جو پارٹ ہے، آرگن ہے، وہ بالکل صحیح سلامت ہو، تو پھر چونکہ پرنسپل آف ایکویلٹی فالو نہیں کی جائے گی تو وہ ڈراپ ہو کے عرش میں کنورٹ ہو جائے گا. جب اس کو عرش دیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس کا ایک آرگن جو ہے اس کو کون سی جگہ پہ اس کو کون سا کائنڈ آف ہرٹ جو ہے اس کو پہنچا ہے. تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ اوکے یہاں پہ اب جو کنوکٹ ہے، اس نے جو افینڈر ہے اس نے وکٹم کو کتنے پیسے دینے ہیں.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو تعزیر کی پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہیں. اور جو تعزیر ہیں اگین یہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کس قسم کے ہرٹ جو ہے کاج ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اطلاف عدو میں دیکھ لیا. اوکے, اس کے بعد جو ہے ڈی ہے when the organ of the offender liable to قصاص is missing. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو offender ہے جس آرگن کے لیے یا جس ہرٹ کے لیے وہ لائبل ہیں وہ آرگن اس کا ہے ہی نہیں. جیسے اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کی جو آنکھ ہے نا وہ پوڑ دیتا ہے. اب اے بیچارہ جو ہے وہ خود بچپن سے اسی آنکھ سے محروم ہے. فار ایگزامپل اے جو ہے وہ بی کی جو رائٹ آنکھ ہے وہ نکال دیتا ہے. اب اے جو ہے اس کی رائٹ آنکھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جب قصاص اپلائی تو ہو سکتا ہے اگر اے کی آنکھ کو دائیں آنکھ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, موجود ہو, تو پھر قصاص اپلائی ہوگا. اب جب قصاص ہے وہ اگین اسٹرکٹ ایکویلیٹی کے بیس پہ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ تو وہ آرگن ہی مسنگ ہے تو قصاص تو ڈراپ ہونا ہے نا. سو پھر اس صورت میں پرووائڈیڈ دا offender should be liable to عرش, تو پھر اگین عرش کے لیے وہ لائبل ہوگا. اور اینڈ میں آلسو بھی تعزیر پرووائڈیڈ فار دا کائنڈ آف ہرٹ کازڈ بائی ہم. تو اس کو تو آپ سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو offender ہے اس نے کس قسم کا ہرٹ جو ہے وہ اس کو پہنچایا ہے, کاز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسی حساب سے اس کے اوپر عرش بھی لگے گا اور اس کو تعزیر بھی ملے گی کیونکہ قصاص تو ڈراپ ہو گیا ہے. سو جو السٹریشن ہے, السٹریشنز کو آپ آلریڈی سمجھ چکے ہیں, لیکن لا نے جو یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اے جو ہے اس نے امپیوٹیٹس دا رائٹ ایئر آف زی, اس نے زی کا جو سیدھا ہاتھ ہے کان ہے اس کو کاٹا ہے. دا ہاف آف وچ واز آلریڈی مسنگ. ٹھیک ہے, اف اے رائٹ ایئر از پرفیکٹ ہی شل بی لائبل ٹو عرش اینڈ ناٹ قصاص. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کون سی کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے, پرفیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ سی کے ساتھ پرفیکٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی کی ایگزامپل ہے کیونکہ جو offender ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو کان ہے وہ بالکل سلامت ہے. اب یہ جو illustration نمبر 2 ہے نا اس پہ فوکس کریں. یہ کہتے ہیں کہ if in the above illustration, یہ والی جو illustration ہے جس میں اے کیا کرتا ہے زی کا کان جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے, لیکن وہ جو کان ہے وہ آلریڈی پہلے سے کٹا ہوا ہے, یعنی آدھا کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاف جو ہے وہ آلریڈی مسنگ ہے. سو اس illustration کو ذہن میں رکھی اور یہ کہتے ہیں کہ if in the above illustration Z ear is physically perfect but without power of hearing. اب آپ یہ سمجھیں کہ زی کا کان بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا. اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں بات کی گئی ہیں. ایک کیا ہے, یعنی اوکے وداؤٹ پاور آف ہیئرنگ, یہاں دو قسم کی اس کی بات ہو رہی ہے امپرفیکشن کی. ایک کیا ہے, ایک فزیکل امپرفیکشن ہے, اور جو دوسری ہے وہ کون سی ہے, وہ فنکشنل ہے. یعنی فنکشنل فزیکل وہ ہے یہ والی کہ اس کا کان جو ہے وہ آلریڈی مسنگ ہے آدھا, اور اگر وہ وداؤٹ پاور آف ہیئرنگ ہے تو یہ کون سی ہے, یہ فنکشن ہے, کیونکہ ہیئرنگ کیا ہے, فنکشن ہے نا. سو اس لیے جو جو illustration نمبر 2 ہے یہ دی گئی ہے. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, اے شل بی لائبل ٹو قصاص بیکاز دا ڈیفیکٹ اینڈ زی ایئر از ناٹ فزیکل, کیونکہ وہ کیا ہے وہ فزیکل امپرفیکشن نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی سیکشن کا جو کلاس سی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں وہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے فزیکلی امپرفیکٹ کا, یہاں پہ فنکشنل امپرفیکشن کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر فنکشنل کا کوئی لاس ہوا ہے, پاور کیپیسٹی کا کوئی لاس ہوا ہے کسی آرگن کا, تو پھر اس صورت میں جو قصاص ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے. سو جو تھرڈ illustration ہے یہ کہتے ہیں کہ if in illustration number 1, یہ سیم وہی ایگزامپل ہے, illustration ہے, یہ کنڈیشنز اپلائی گئی ہیں اس کے اوپر. زی ایئر از پیسنگ, یعنی اس میں کوئی سوراخ ہے, جیسے یوزولی لوگ جولریز وغیرہ کے لیے جیسے کروائے جاتے ہیں, یہ تو وہ تو بہت معمولی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ لازمی بات ہے یہ جو پیسنگ ہے یہ اس نوعیت کا تو نہیں ہوگا, تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے نا جو ویزیبل ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی سوراخ ہے تو اے شڈ بی لائبلٹی قصاص, تو اس صورت میں وہ قصاص کے لیے لائبل ہوگا بیکاز سچ از مائنر ڈیفیکٹ از ناٹ اے فزیکل امپرفیکشن. تو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسنگ ہے یہ
اس کو فزیکل امپرفیکشن نہیں مانا جاتا کیونکہ یہ بہت ہی مائنر ڈیفیکٹ ہے. تو اس وجہ سے اگر جو زی کا اگر کان ہے نا اس میں پیسنگ ہے تو پھر وہ قصاص کے لیے جو اے ہے وہ لائبل ہو سکتا ہے. سو اس سیکشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس سیکشن میں ہم نے کچھ کنڈیشنز دیکھی کہ جہاں پہ قصاص جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جاتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آفینڈر جو ہے وہ مائنر یا انسین ہے، اگر آفینڈر جو ہے وہ وکٹم کی مرضی سے کوئی ہرٹ اس کو کاز کرے، اگر آفینڈر جو ہے وہ وکٹم کا کوئی ایسا آرگن تلف کرتا ہے جو فزیکلی امپرفیکٹ ہے، اور اس کے بعد اگر آرگن جو ہے اس کا آفینڈر کا وہ آلریڈی مسنگ ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، جو اس نے وکٹم کو ہرٹ کاز کیا ہے، تو پھر ان کنڈیشنز میں جو قصاص ہیں وہ آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جائے گا. کیونکہ جو قصاص ہے وہ اس کے لیے پرنسپل آف ایکویلٹی ضروری ہے، اور ان سچویشنز میں جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو اس وجہ سے پھر جو آفینڈر ہے وہ عرش اور تعزیر کے لیے لائبل ہوگا، اور جو عرش اور تعزیر ہوگی وہ اس حساب سے دی جائے گی کہ جو ہرٹ کی کائنڈ ہے اس کو دیکھا جائے گا. سو اب ہم سیکشن نمبر 337 ان کو دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ کیسز ان وچ قصاص فار ہرٹ شل ناٹ بی انفورسڈ. جو سیکشن نمبر 337 ایم کا اس میں ہمیں یہ دے گا کہ قصاص بنتی ہی نہیں ہے. جو 337 ہے اس میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں جو ڈفرینٹ ہے وہ لائبل نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ انفورسڈ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ جو قصاص ہے، جو آفینڈر ہے وہ قصاص کے لیے لائبل تو ہے لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جو قصاص ہے وہ انفورس نہیں ہو سکتا. سو یہ 337 ان اور ان دونوں میں یہ ڈسٹنکشن ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ دا قصاص فار اے ہرٹ شل ناٹ بی انفورس ان دا فالوئنگ کیسز، کہ قصاص جو ہے وہ ہرٹ کے کیسز میں انفورس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لائبل کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کورٹ نے اس کو قصاص کی سزا سنائی ہو لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہوں جس کی وجہ سے وہ انفورس نہیں ہو سکتا. سو ہم ان کنڈیشنز کو دیکھیں گے ابھی. نمبر 1 کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ when the offender die before the execution of قصاص، یعنی کورٹ نے جو ہے قصاص جو ہے وہ اوارڈ کر دی ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ایگزیکیوشنس کے جب دن آتا ہے تو اس سے پہلے جو آفینڈر ہے وہ مر جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ قصاص کس سے لیا جائے گا جب آفینڈر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جو قصاص ہے وہ لیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ قصاص کے لیے آفینڈر کا زندہ رہنا جو ہے ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اب نہیں ہے اس صورت میں. اور جو کلاس بی ہے وہ کہتا ہے کہ when the organ of the offender liable to قصاص is lost before the execution of قصاص، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل جو آفینڈر ہے اس کو قصاص یعنی کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اگر اے نے، یعنی اے جو ہے وہ کون ہے، آفینڈر ہے، اس نے بی کا فار ایگزامپل ہاتھ کاٹا ہے یا انگلی کاٹی ہے، اور اس صورت میں قصاص جو ہے کورٹ نے سنا دیے کہ اے کی جو ہے اے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب ایگزیکیوشن کا وقت آتا ہے تو ایگزیکیوشن سے پہلے اے کا جو ہاتھ ہے وہ آلریڈی کسی وجہ سے لاسٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہی سیم ہاتھ. تو اب جو قصاص ہے وہ تو پرنسپل آف ایکویلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو یہاں پہ تو پرنسپل آف ایکویلٹی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. سو جب وہ والا ہاتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے یعنی ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی اور وجہ سے، تو پھر جو قصاص ہے وہ کیا ہوگی، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. تب اس کو پھر کیا دیا جائے گا، یعنی سزا شفٹ ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا. provided that the offender shall be liable to عرش، اس کو پھر عرش کی سزا دی جائے گی. and may also be liable to تعزیر provided for the kind of hurt caused by him. اس کو آپ آلریڈی سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جو قصاص ہے وہ اس صورت میں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. اوکے، سو تھرڈ ون جو سب کلاس ہے یہ کہتا ہے کہ when the victim waives the قصاص or compounds the offense with بدل صلح. اب یہ جو ویپ ہے، یہ جو کمپاؤنڈ ہے، یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہے، ٹھیک ہے. ویو کا مطلب ہے کسی کو معاف کر لینا. جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم کوئی معاوضہ نہیں لیتے، بس ہم کہتے ہیں کہ بس میں نے معاف کر دیا. ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن اس میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں قصاص نہیں لینا چاہتا. سو جو اگر وکٹم یہ کہہ دے کہ میں قصاص نہیں لینا چاہتا تو یہاں پہ یعنی جو پنشمنٹ ہے اس میں جو وکٹم کی پروٹیکشن ہے، ان کی جو رائٹ کی پروٹیکشنس ہے، اس کے لیے اصل مقصد تو اسٹیٹ کا یہی ہوتا ہے نا کہ وکٹمس کی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. سو اگر وکٹم خود ہی ویو کرے تو پھر کہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو پھر قصاص جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دا قصاص اور وہ کمپاؤنڈ کر لے ود دا بدل صلح. اب جو کمپاؤنڈنگ ہے یا بدل صلح ہے، اس کا مینس کیا ہے کہ صلح کرنا. بدل کا مطلب تو کیا ہوتا ہے، یعنی جو ادلا بدلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بدلے میں کوئی کمپنسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہو لیکن بدلے میں آپ اس سے کوئی کمپنسیشن لیتے ہو. ٹھیک ہے، جس کو عام زبان میں کمپرومائز کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کہتے کہ بھئی میں صلح کرنے کو تیار ہوں تو وہ آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز کمپنسیشن میں آپ کو دے سکتے ہیں. سو اگر یعنی ان کے بیچ میں صلح ہو جائے، کمپنسیشن ہو جائے، تو پھر اس صورت میں بھی جو قصاص ہے کورٹ نے تو اس کو وہ دیا ہوا تھا، یعنی کورٹ نے اپنی پنشمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی ججمنٹ میں کہ قصاص لاگو ہوگا. لیکن ایگزیکیوشن کے وقت تک تو ٹائم ہوتا ہے نا، جو جج فیصلہ دیتا ہے اور پھر سزا پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس میں وقت ہوتا ہے. سو اس بیچ وقت میں اگر ان کے بیچ میں یہ دو کنڈیشنز ہو جائیں کہ وکٹم معاف کرے یا صلح کرے تو پھر ایگزیکیوشن جو ہے وہ انفورس نہیں ہوگی. جو ڈی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ when the right of قصاص devolves on the person who can't claim قصاص against the offender under this chapter. اوکے، سو یہ والا جو کلاس ہے نا، سب کلاس ڈی، یہ انٹرسٹنگ بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ فوکس رہیں. یہ کہتا ہے کہ when the right of قصاص devolves on the person who can't claim قصاص against the offender under this chapter. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیوالس کا کیا مطلب ہے. یعنی ڈیوالس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک اگر کوئی لیگل جو رائٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور جو ہرٹ کے کیسز ہیں، یعنی یوزولی جو لیگل رائٹ ہے وہ ٹرانسفر اگر ہوتا ہے تو وہ کس کو ہوتا ہے، وہ ولی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے. اور ہرٹ کے کیسز میں یہ کہاں پہ مینشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن نمبر 337. جو او ہے وہ ولی ان کیسز آف ہرٹ کے ولی کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ولی کون ہوتا ہے اور ان کی یعنی جو قصاص کا رائٹ ہے وہ ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جو وکٹم ہے وہ قصاص ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے مر جائے، یعنی اگر وہ خود زندہ ہے تو پھر تو وہ خود کلیم کر سکتا ہے نا. اب یہ جو ڈیوال ہوگا یہ تب ہی ہوگا نا جب وکٹم خود موجود نہیں ہوگا. سو اگر وکٹم جو ہے وہ قصاص ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کا جو لیگل رائٹ آف قصاص ہے، کیونکہ یہ پرسنل رائٹ ہے قصاص کا، ٹھیک ہے، پرسنل رائٹ ہے، اس کا جو رائٹ ہے وہ ڈیوال ہو جائے گا، یعنی ٹرانسفر ہو جائے گا کس کو، اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں جس کو ولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ڈیوال ہو جائے گا. ولی تو اسلامک کنسپٹ میں کہتے ہیں، اسلامک لاء میں کہتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے یہ صرف مسلمس کے لیے تو نہیں بنایا گیا نا. پاکستان میں اور بھی ادر ریلیجنس کے لوگ رہتے ہیں، کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. سو ان کے اوپر تو جو مسلم پرسنل لاء ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، تو ان کے بھی اپنے جو پرسنل لاس ہیں ان میں جو لیگل ہیئرس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی جو لیگل رائٹ ہیں ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹرانسفر ہونے کا. اب دیکھیں یہ جو کنسپٹ ہے نا، اس کو ہم آلریڈی جو سیکشن 305 ہے پاکستان پینل کوڈ کا جو ولی کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں. ناٹ 305 ایگزیکٹلی 305 ہی ہے، سوری. یہ ولی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ان دا کیس آف قتل دا ولی شیل بی دا ہیئرز آف دا وکٹم. یعنی ابھی جو ہم ہرٹ کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں اگر وکٹم جو ہے وہ مر جاتا ہے تو دا ہیئر آف دا وکٹم اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل لا. یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے صرف اس فریز کا، ٹھیک ہے. یہ اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل لا کا کیا سے کیا مراد ہے کہ یہ جو لا ہے یہ صرف مسلم کے لیے نہیں بنایا گیا، ہر ایک مذہب کی اس کے لیے بنایا گیا ہے. تو ان کی جو پرسنل لا ہے ان کے اکارڈنگ جو لیگل ہیئرس ہیں
وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ تو قتل سے ریلیٹڈ ہے، ان کیس آف قتل دا ولی شیل بی، لیکن دیکھیں یہ ہرٹ کے کیسز میں کیسے ریلیونٹ ہے. اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو کلاز ہیں سب کلاز ڈی، یہ کہتا ہے کہ when the right of قصاص devolves on the person who can't claim قصاص against the offender. اب اس فریز کو دیکھیں under this chapter، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بات ہے وہ اس چیپٹر کی ہو رہی ہے، یعنی جو چیپٹر نمبر 16 ہے. سو اگر ہم سیکشن نمبر یعنی چیپٹر نمبر 16 میں جو کچھ ہے وہ ریلیونٹ ہے ہارٹ میں بھی اور قتل میں بھی. یہ اب یہ جو سیکشن نمبر 305 ہے یہ کہاں پہ ڈسکرائب ہے؟ چیپٹر نمبر 16 میں ہی ڈسکرائب ہے نا، اور وہاں پہ یہ فریز جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل لا. سو جو ولی کا کنسیپٹ ہے جو ہم سیکشن نمبر 337 میں دیکھتے ہیں، یوزولی جو ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، جو لیگل رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں، جو قصاص کلیم کر سکتے ہیں وہ ولی ہے. دیکھیں آپ نے یہاں پہ ڈیوال کا کنسیپٹ بھی سمجھ لیا، انڈر دس چیپٹر کا کنسیپٹ بھی سمجھ لیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو فریز ہے نا کہ اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہوگا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو قصاص جو ہے کلیم نہیں کر سکتے، اور ہم تو ابھی ہرٹ کا جو پارٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو آپ نے نوٹ کر لی کہ یہ جو اس فریز کے ساتھ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈر دس چیپٹر، اس میں اوپر جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ فریز نہیں تھا. سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا پروویژنز جو یہاں پہ ریلیونٹ ہیں جو اس چیپٹر میں منشن ہے وہ یہاں بھی ہرٹ کے کیسز میں بھی ریلیونٹ ہوگا، چاہے وہ جو دوسرے ٹائپ کے آفینسز ہیں قتل ہیں وہاں اگر وہ منشن ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کون جو ہے وہ قصاص کلیم نہیں کر سکتا. تو اس سوال کے جواب جو ہے ہمیں جو سیکشن نمبر 306 ہے وہ دیتا ہے. اگین یہ کہتا ہے کہ قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص. یہاں تو قتل عمد کا ذکر ہے لیکن آپ اس فریز کو یاد کریں انڈر دس چیپٹر، ٹھیک ہے. سو اس جو 306 ہے اس میں کچھ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ قصاص کلیم نہیں کر سکتا. سو دیکھیں یہ جو بی اور سی ہے نا، سب کلاس بی اور سی، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کن صورتوں میں یعنی جان بوجھ کر جو قتل عمد ہے اگر وہ ہوا ہوگا لیکن قصاص جو ہے وہ نہیں لگے گا. یہ کہتا ہے کہ when an offender causes death of his child or grandchild how low soever. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر offender victim کا ascendant ہو، یعنی ascendant کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کا باپ ہے، دادا ہیں، پر دادا ہیں، جتنا بھی آپ آگے جاؤ، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی وہ ہو تو آپ یعنی باپ نے اگر بیٹے کا قتل کیا تو پروف بھی ہو گیا تو پھر اس صورت میں بھی وہ قصاص جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا. تو اس کو اور جو پنشمنٹ ہے، دیت ہے، تعزیر ہے، وہ دی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور جو سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ when any wali of the victim is a direct descendant how low soever. ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ولی جو ہے وکٹم کا ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہاؤ لو سو ایور، یعنی آپ جتنے بھی وہ جائیں ڈیسینڈنٹ کی طرف جائیں، فار ایگزامپل بیٹا ہے، پوتا ہے، یا نواسا، نواسی، پر پوتا، پر پوتی، یہ سب اس میں آتے ہیں. تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ قصاص جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے. اوکے، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو قصاص کلیم نہیں کر سکتے. سو دیکھیں یہ جو سیکشن نمبر 337 ND جو ہے نا، یہ ڈرافٹنگ وائز ایک اوپن اینڈڈ پروویژن ہے. یعنی PPC جو ہے وہ خود ایک ایگزاسٹیو لسٹ نہیں دیتی کہ کون جو ہے وہ قصاص کلیم نہیں کر سکتا. آل دو ہم سیکشن 306 میں کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ لی، لیکن اس کا جو تعین ہے نا کہ کون قصاص کلیم نہیں کر سکتا، وہ قصاص کے جو دوسرے اصول ہیں اور جو جوڈیشیل انٹرپریٹیشنز ہیں نا، یہ ان سے بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اس فریز کو تو اس کلاس کو تو سمجھ چکے ہیں کہ اگر رائٹ آف قصاص جو ہے ہرٹ کی صورت میں وہ ڈیوالو ہو کے کسی ایسے پرسن کی طرف چلا جائے جو قصاص کلیم نہیں کر سکتا اس چیپٹر میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قصاص جو ہے وہ ایگزیکیوٹ یعنی انفورس نہیں ہو سکے گا. دیکھیے اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہے، اور اے جو ہے وہ کون ہے؟ فادر ہے.
اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے بی کو جو اس کا سن ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. کیونکہ ہم تو ہرٹ ابھی دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ناٹ انفورس ہیں یہ کہاں پہ ہیں, یعنی قصاص ہرٹ کی صورت میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو ہرٹ کی صورت میں دیکھیں گے. اس نے اگر ہرٹ کمٹ کر لیا, یعنی ہرٹ جو ہے کاز کیا, کس صورت میں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس نے کاٹ دیا. اب جو بی ہے وہ زندہ ہے اور وہ قصاص کلیم کر سکتا تھا, لیکن قصاص ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اگر بی مر جاتا ہے تو پھر یہ جو بی کے قصاص کلیم کرنے کا جو رائٹ ہے وہ کس کے اوپر شفٹ ہوگا؟ وہ اس کے اوپر شفٹ ہوگا جو ولی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یوں سمجھو کہ جو اے ہے اس بی کا صرف اے ہی ولی ہے, یعنی اس کے بھائی بہن بھائی ماں جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ جو رائٹ ہے قصاص کلیم کرنے کا یہ گھوم پھر کے ڈیوالو ہو کے کہاں آئے گا؟ اے کے پاس آئے گا, ٹھیک ہے. یعنی اے کا وارث کون, بی کا وارث کون ہے؟ ای ہے نا, یعنی صرف اس کا باپ ہے. سو اب قصاص کا حق جو ہے وہ بی سے ٹرانسفر ہو کر اے کو مل گیا ہے, لیکن اے یہاں پہ اوفینڈر بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ولی بھی بن گیا ہے. اب اے جو ہے وہ اپنے خلاف قصاص کیسے کلیم کرے گا؟ سو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو قصاص ہے نا, اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس گھوم پھر کر آ جائے جو قصاص کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ لاء میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے اوپر اپنے خلاف قصاص کلیم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جو ہرٹ تو کاز ہوا ہے لیکن قصاص نہیں دیا جائے گا. اب اے کو کوئی اور پنشمنٹ دی جائے گی جیسے عرش ہے یا تعزیر ہے. سو اب ہم اس کا جو پروویزو ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ provided that the offender shall be liable to arsh if there is any wali other than the offender. یعنی یہ جو اگزامپل ہم نے دیکھی اس میں تو جو offender ہے اس کے سوا کوئی اور ولی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ والی جو کنڈیشن ہے, اوکے, اس کو پورا دیکھتے ہیں. And if there is no wali other than the offender, he shall be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him. یہ والا تو ہم اس ایگزامپل سے دیکھ چکے ہیں کہ یعنی یہ جو کلاز ہے, ٹھیک ہے, کہ اس صورت میں جو فادر ہے اس کو کون سی سزا ملے گی؟ تعزیر کی, اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کون سا ہرٹ جو ہے کاز کیا ہے. یہ تو ہو گئی. اب یہ جو پہلی والی کنڈیشنز ہیں کہ if there is any wali other than the offender, اگر کوئی اور ولی جو ہے بی کا موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کون سی سزا ملے گی؟ وہ عرش کے لیے لائبل ہوگا. سو اب اس کنڈیشن کے لیے ہم ایک ایلوسٹریشن جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. دیکھیں, فار ایگزامپل اے ہے, وہ کون ہے؟ فادر ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ کسی دور کا ایک اس کا ریلیٹیو ہے بی, اس کے ساتھ لڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا دور کا کوئی ریلیٹیو ہے. اس کے ساتھ جب لڑتا ہے تو لڑائی میں اے جو ہے وہ بی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے, بازو توڑ لیتا ہے, یعنی ہرٹ تو کمٹ ہو گیا. اب یہ جو اے ہے, اوکے, سو یہ جو فرسٹ والی ہے اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ مطلب اے ہے, وہ فادر ہیں, اور وہ کسی دور کے اپنے رشتہ دار بی کے ساتھ لڑتا ہے جو اس کا ریلیٹیو ہے, اس کا ہاتھ جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. اب اس پہ جو قصاص ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے. اب بی جو ہے کیس کے دوران اس کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, اور اس کا ایک ہی وارث ہے جو سی ہے, ٹھیک ہے. اب جو بی ہے اس کا جو بیٹا ہے سی, جس کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا کس سے؟ اے سے. اب دیکھیں, اب یہ جو لیگل رائٹ ہے یہ کیا ہے قصاص کلیم کرنے کا؟ یہ ڈیوالو ہو کے کہاں پہ آ گیا؟ ادروائز اگر سی جو ہے وہ بی کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر جو بی کا اپنا بیٹا ہوتا وہ تو قصاص کلیم کر سکتا تھا نا. لیکن یہاں پہ اب جو سی ہے یہ تو اڈاپٹڈ ہے اے سے. سو اب یہاں پہ یہ گھوم پھر کر جو قصاص کا رائٹ ہے وہ کسی ایسے پرسن کے پاس آ گیا ہے جو قصاص جو ہے کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کے اگینسٹ, یا جو باپ ہے وہ بیٹے کے اگینسٹ یعنی قصاص کلیم نہیں کر سکتے. اور لا کا مقصد یہ ہے جو فیملی ریلیشنس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. سو اب یہ ڈیوالو ہو کے سی کے پاس آ گئے ہیں. اب سی جو ہے وہ ایک اگینسٹ قصاص کلیم نہیں کر سکتا.
سو اب جب سی کے اگینسٹ قصاص کلیم نہیں کر سکتا تو اس صورت میں جو اے ہے وہ عرش کے لیے جو ہے وہ لائبل ہوگا. لیکن اگر اف دیر از نو ولی، جیسے ہم نے یہ اگزامپل دیکھی کہ کوئی اور ولی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو اوفینڈر ہے وہ خود کے خلاف تو قصاص کلیم نہیں کر سکتا نا، ہم نے یہ بھی دیکھا. تو پھر جو اوفینڈر ہے وہ تعزیر کے لیے لائبل ہوگا. سو یہ جو سب کلاس ہیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہیں لیکن انٹرسٹنگ بھی ہیں. سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب کلاس 2 ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس چیپٹر in all cases of hurt, the court may, having regard to the kind of hurt caused by him, in addition to payment of urge, award ta'zeer to an offender who is a previous convict, habitual or hardened, desperate of dangerous criminal, or the offense has been committed by him in the name or in the pretext of honor. یہ جو سب کلاس 2 ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے. جہاں بھی آپ کو یہ ٹرم نظر آئے نا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نان ابسٹینٹ کلاز. یعنی یہ جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ یعنی اس چیپٹر کے باقی تمام جو سیکشنز ہیں اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اسے ایک طرف رکھ دو. اب صرف اور صرف یعنی یہ جو کلاس ہے نا اس کا حکم چلے گا. یعنی سارا فوکس ادھر لے آؤ، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ نظر آئے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہم نے دیکھا نا کہ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس چیپٹر ان آل کیسز آف ہرٹ دا کورٹ میں ہیونگ ریگارڈ ٹو دا کائنڈز آف ہرٹ کاسڈ بائی ہیم ان ایڈیشن ٹو دا پیمنٹ آف ارج. یہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں جو قصاص ہیں، ویور ہیں، کمپرومائز ہیں، یا جو دوسری پروویژنس ہیں وہ جو بھی کہتی ہوں، کیونکہ اوپر کے کچھ پروویژنس میں ہم نے یہ دیکھا جو سب سے کلاس تھے کہ اگر ہرٹ کی کیسز میں کوئی کسی کو معاف کر دے یا صلح کر دیں تو پھر قصاص جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ صرف قصاص کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی ہرٹ میں وکٹم جو ہے وہ offender کو معاف کر دے تو بالکل کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ویو کرے یا کمپاؤنڈنگ کرے. سو لیکن یہاں پہ یہ جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کلاس ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وکٹم جو ہے وہ کسی offender کو معاف بھی کر دے یا اس کے ساتھ راضی نامہ بھی کر دے، اس کے باوجود بھی اگر جو ملزم ہے ٹو این offender اگر وہ کون ہے، وہ پریویس کنوکٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کنوکٹ یعنی اس کو پہلی بھی offender کو عدالت سے کسی جرم میں سزا جو ہے وہ سنا چکی ہو، اور پھر اس کے بعد فار ایگزامپل اگر وہ رہا ہو گیا ہے یا وہ جیل میں کسی کا ہرٹ جو ہے وہ کمٹ کر لے، ٹھیک ہے، کاز کر لے، ایک بار وہ کنوکٹڈ ہے دوبارہ وہ کوئی اور offense کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر یعنی اس ہرٹ والی کیس میں اگر اس کی وکٹم اس کو معاف بھی کر دینا تو پھر بھی جو کورٹ ہے اس کو ان ایڈیشن کیا لگا سکتی ہے ٹو دا پیمنٹ آف عرش اوارڈ تعزیر، اس کو تعزیر جو ہے offender کو دی جا سکتی ہے. اور offender کن کن صورتوں میں یعنی ان کی معافی تلافی جو ہے قبول نہیں ہے، اگر offender جو ہے وہ پریویس کنوکٹ ہو، اگر وہ جو ہے ہیبیچول یا ہارڈن ہو، کریمنل ہو، یعنی اگر جو وہ ہیبیچول مینس کہ اگر وہ کنٹینیوسلی یعنی اس کی عادت ہو کرائمز کو کرنا، یعنی اگر وہ اپنے علاقے کا جانے مانا کوئی غنڈہ ہے یا بدتہ خور ہے یا اس طرح کوئی ڈینجرس کریمنل ہے، ٹھیک ہے، جو ہیبیچول ہو، جو آفن کرائمز جو ہے وہ کمٹ کرتا. اور جو ہارڈن ہوتا ہے یعنی وہ بار بار کرائم کرنے کا اتنا عادی ہو چکا ہو کہ جو کرائم ہے یعنی اس کو اپنا نارمل طریقہ زندگی وہ اس کو سمجھ چکا ہو. ایک تو آرڈینری کریمنل ہوتے ہیں نا جو شاید پہلی دفعہ کوئی جرم کریں یا غلطی یا جذباتی ریئیکشن کی وجہ سے کوئی کرائم کرے یا ان میں کوئی ریفارم کی امید جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. لیکن جو ہارڈن کریمنلس ہوتے ہیں وہ ریپیٹیڈ offense بھی کرتے ہیں، ان کا کریمنل ریکارڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی عادت بن جاتی ہیں. اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، لازمی بات ہے ڈسپیرٹ آف ڈینجرس کریمنل، اب وہ سوسائٹی کے لیے بھی جو ہے ڈینجرس ہو. اور جو ڈسپیرٹ آف ڈینجرس کریمنل ہیں یعنی یہاں پہ جو فوکس ہے وہ اس کے جو جرم کمٹ کرنے کا جو رویہ ہے نا اور جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ بہیمانہ طریقے ظالمانہ طریقے سے کوئی جرم جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہارڈن کریمنل ہے اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کے پاسٹ ریکارڈ اور عادت کے اوپر ہوتا ہے.
So or the offense that has been committed by him in the name or in the pretext of honor. यहाँ पे ये आप देख सकते हैं टू, ठीक है, इसका मतलब है ये न्यू इंसर्शन है, और इसको हम देखते हैं इस रेफरेंस को ये कब इंसर्ट की गई है. सो टू ये हमेशा चैप्टर के एंड में ऑक होती है. सो ये जो है एडेड बाय एंड सब्सटीट्यूटेड बाय, ये 2005 में जो है ये ऐड की गई थी. सो ओके, ये कैसा है. तो ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो हिबिचुअल ऑफेंडर है, उसको प्रीवियसली कन्विक्टेड है, या अगर वो कोई क्राइम ऐसे तरीके से करता है जिससे सोसाइटी में खौफ व खरास फैलता है, यानी डेंजरस तरीके से, या अगर वो कोई ऑफेंस जो है, यानी ये जो हर्ट उसने कमिट किया है, वो उसने इज़्ज़त के नाम पे किया है, गैरत के नाम पे किया है, ठीक है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाप है ए, वो अपनी बेटी का हाथ जो है काट देता है, ठीक है, या उसकी आंख निकाल लेता है, किस नाम पे, गैरत के नाम पे. अब ये जो प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर है, यानी ये डिफरेंट, इनकी जो डिटेल है ये भी हमें पाकिस्तान पीनल कोड ने बताई हुई है कि जो हर इलाका है, यानी इसके लिए डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं, जैसे स्वरा हैं, वनी है, या इस तरह की जो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाके हैं उनको डिफरेंट टर्म्स से जो है पुकारा जाता है, लेकिन वो कत्ल के केसेस में होते हैं, ठीक है. या अगर किसी को बेटी जो है ऐसे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो है तो कस्टम, तो वो भी गैरत के नाम के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो हर्ट के ऊपर है. सो अगर गैरत के नाम पर किसी को हर्ट काज किया जाए तो फिर इस सूरत में भी अगर ये जो बी है, ये विक्टिम जो है, ये अगर ए को माफ़ भी कर दे या सुलह भी कर दे, तब भी जो कोर्ट है इन एडिशन उसको अर्श और ताज़ीर जो है ऑफेंडर को ये सज़ा ज़रूर देगी. अब ये जो क्लॉज है सब क्लास 2, इसके साथ भी एक प्रोविज़ो है, यानी ये जो प्रोविज़ो है ये इसी से रिलेटेड है, और वो क्या है, वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द ताज़ीर शेल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट. यहाँ ताज़ीर दी जा रही है ना, ताज़ीर भी है और अर्श भी है, लेकिन ताज़ीर के लिए क्या है कि शेल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द हर्ट काज्ड इफ़ द ऑफेंडर इज़ अ प्रीवियस कन्विक्ट. ओके, इसको पहले समझ लेते हैं. इफ़ द ऑफेंडर इज़ अ प्रीवियस कन्विक्ट, हैबिचुअल हार्डन, डिस्पिरिट और डेंजरस क्रिमिनल, और इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय हिम इन द नेम और द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर. सो ये कहते हैं कि अगर ये वाली जो कंडीशंस है ना ये फुलफ़िल हो रही हों, ठीक है, यानी जो हर्ट है वो इन सूरतों में कमिट किया जा चुका है, तो फिर जो ताज़ीर की पनिशमेंट है वो क्या होगी, यानी उसने जो काइंड ऑफ हर्ट कमिट किया है ना, उस काइंड ऑफ हर्ट की एक महसूस पनिशमेंट होती है ना, और वो हमें वही प्रोविजंस बताता है जो काइंड ऑफ हर्ट होती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हर्ट है, काइंड ऑफ हर्ट है, उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर है, जैसे हमने इतलाक़ अदू में देखा था 10 ईयर है. तो यहाँ पे अगर जो हर्ट का केस है वो इन लोगों में से किसी ने कॉज किया है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में जो ताज़ीर है वो क्या होगी, वो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी, क्योंकि इतलाक़ अदू में हमने देखा था कि मे एक्सटेंड टू 10 ईयर. तो फिर ये जितना 3/10 जितना बनता है तो ये उतनी पनिशमेंट पे उसको दी नहीं जाएगी, वो क्या होगी, वो मिनिमम पनिशमेंट होगी, यानी उससे ज़्यादा उसको दी जा सकती है, क्योंकि इस सूरत में ये जो जो फ्रेज़ हैं, अगर इस तरह का फ्रेज़ मेंशन नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि मे एक्सटेंड, तो फिर इस सूरत में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे, यानी मैक्सिमम तो 10 साल है, तो कोर्ट चाहे तो वो 1 महीने की भी दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो कन्विक्ट है इनकी जो कम सज़ा होगी, कम से कम सज़ा होगी, उसका थ्रेशोल्ड भी मेंशन है, और वो क्या है, 1/3 ऑफ द जो हर्ट की अपनी पनिशमेंट है उसका जो परसेंटेज है. यानी इस सूरत में अगर इतलाक़ अदू कमिट हुआ है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो मिनिमम पनिशमेंट जो होगी वो 3.3 ईयर होगी, ठीक है, ये मिनिमम होगी, और जो मैक्सिमम है वो तो 10 साल तक दी जा सकती हैं. सो ये सेक्शन नंबर 337 इन था. इसमें हमने ये देखा कि ये उन कंडीशंस को बयान करती हैं जहाँ पे किसास का हक़ जो है मौजूद होता है, लेकिन ऑफेंडर की डेथ की वजह से
یا آرگن کے ضائع ہو جانے، ویور، کمپاؤنڈنگ یا قصاص کے حق کی ایسی شخص کو ٹرانسفر ہو جانے کی وجہ سے انفورس جو ہے نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ کیسز جو ہیں اس میں جو کورٹ ہیں وہ عرش یا تعزیر جو ہے وہ دے سکتی ہیں. اور وہ کون سے ہیں کہ اگر جو اوفینڈر ہے وہ پریویسلی کنوکٹ ہوں، ہیبیچول ہو، یا اس نے پریٹیکس آف آنر میں کوئی ہرٹ جو ہے وہ کمٹ کیا ہو. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 337 او کو. یہ کہتا ہے کہ ولی ان کیس آف ہرٹ، کہ ہرٹ کے کیس میں ولی کون ہوتا ہے. اب یہ جو ولی کی ڈیفینیشن ہے اس کو اگین سیکشن نمبر 299 نے ڈیفائن کیا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. سو یہ کہتا ہے کہ جو ولی ہے یہ ہے 99، کیونکہ وہ ڈیفینیشن کلاز ہے. تو یہ جو لاسٹ والا ہے ایم، ولی میٹس اے پرسن انٹائٹل ٹو قصاص کی کلیم کے ساتھ. یعنی ہر وہ شخص جو قصاص کلیم کر سکتا ہے، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہے، ہرٹ کی صورت میں ہے، وہ شخص ولی ہوتا ہے. اب ہرٹ کے کیسز میں ولی کون ہوتا ہے؟ سو اس سیکشن کے اندر پرٹیکولرلی جو ہرٹ ہے اس کے اندر 3 قسم کے جو لوگ ہیں وہ ولی کے لیے انٹائٹلڈ ہے. ان دا کیس آف دا ہرٹ دا ولی شیل بی، سب سے ٹاپ اینڈ پر موسٹ کون ہے؟ وکٹم خود، کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ خود جو ہے جو قصاص ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہیں پروویزو. provided that if the victim is a minor or insane, his right of qisas shall be exercised by his father or paternal grandfather how high soever. So یہاں پہ اگر ملزم جو ہے وہ کیا ہے، وہ مائنر ہے، سوری اگر وکٹم جو ہے اگر وہ مائنر ہے یا انسین ہے. یعنی سب سے پہلے تو یہ بتایا نا کہ وکٹم جو ہے وہ خود کلیم کر سکتا ہے، لیکن اگر یہی وکٹم جو ہے وہ مائنر ہو اور انسین ہو، اس کے لیے آپ اوپر جو ہم نے سیکشنز کی ریفرنس دی تھی اس کو آپ امیجن میں لائیں، امیجن کریں. تو اگر وکٹم خود مائنر اور انسین ہیں تو پھر اس کی جو قصاص کا رائٹ ہے وہ کون ایکسرسائز کرے گا؟ یعنی شیل بی ایکسرسائز، یعنی ان کی جو یعنی اوبلیگیٹری ہیں بائی ہز فادر، یا اس کی اگر فادر نہیں ہے تو پھر دادا، دادا نہیں ہے تو پر دادا، جتنے بھی پیچھے کی طرف جاؤ، یعنی ہاؤس سو ایور، جتنے بھی اوپر کی طرف جاؤ. یعنی اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ جو وکٹم ہے فار ایگزامپل وہ 10 سال کا بچہ ہے جس کو ہرٹ جو ہے وہ کاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب بچہ جو ہے وہ خود ہے تو وکٹم، فرسٹ پروویژن میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وکٹم خود کلیم کرے گا، لیکن اس پہ کے اوپر یہ پروویزو اپلائی ہو رہا ہے، وہ مائنر ہے تو بے اس صورت میں وہ خود قصاص کلیم نہیں کرے گا، اس کا باپ کرے گا. اگر اس کا باپ زندہ نہیں ہے تو دادا کرے گا، اگر دادا زندہ نہیں ہے تو پر دادا کرے گا. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دا ہیئرز آف دا وکٹم اف دا لیٹر ڈائز بیفور دا ایگزیکیوشن آف قصاص. سو اگر وکٹم جو ہے وہ زندہ ہے تو پھر اس صورت میں تو سب سے پہلے وکٹم خود کرے گا. اگر جو وکٹم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے ایگزیکیوشن آف قصاص سے پہلے، تو پھر اس صورت میں اس کی جو ہیئرز ہوتے ہیں وکٹم کی وہ کلیم کر سکتے ہیں. اور سیم یہی جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم سیکشن نمبر 337 ان کا جو ڈی کلاس ہے اس میں ہم ڈسکس جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ جو قصاص کا رائٹ ہے اگر وہ ڈیوالو ہو جائیں. ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے. اور پھر تھرڈ جو ہے تھرڈ میں ہے گورنمنٹ. دا گورنمنٹ ان دا ایبسنس آف دا وکٹم اور دا ہیئرز آف دا وکٹم. اگر وکٹم موجود نہیں ہے، ہیئرز موجود نہیں ہے تو پھر ولی کون ہوگا؟ وہ گورنمنٹ ہوگی. فار ایگزامپل کوئی ایک شخص ہے وہ بالکل لاوارث ہے، یا کوئی ایسا کیس ہے جہاں لیگلی کو اور ہیئر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ولی کا رول پرفارم کرے گی. تو یہ جو سیکشن ہے نا 330، اوکے ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، جو گورنمنٹ ہے وہ قصاص کا رائٹ وہ کرے گی، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قصاص ویو بھی کیا جا سکتا ہے، کمپاؤنڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ولی ہو نا تو پھر گورنمنٹ کبھی بھی قصاص کا جو رائٹ ہے وہ اس کو ویو یا کمپاؤنڈ نہیں کرتی. اوکے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے 337 او یہ ولی کو ڈیفائن نہیں کرتی، کیونکہ ولی کو جو سیکشن نمبر 299 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اس میں ہم دیکھ چکے ہیں. بلکہ یہ جو سیکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ ہرٹ کے کیسز میں قصاص کا رائٹ جو ہے وہ کس ترتیب سے ایکسرسائز ہوگا. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس رائٹ تو آ جاتا ہے قصاص کو کلیم کرنے کا، لیکن اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے، یعنی جو پنشمنٹ ہے ان کو ایگزیکیوٹ کروانا. ٹھیک ہے، پبلک آرڈر، پبلک انٹرسٹ،
सो यूजुअली जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के को मद्देनज़र रख कर जो है फैसले करती है, ठीक है। अदरवाइज़ तो वो किसास का जो राइट है वो क्लेम कर सकती है, यानी एज अ वली जो है वो परफॉर्म कर सकती है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 337 P को, एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट। देखिए अभी तक की जो सेक्शंस हमने देखे उसमें हमने ये देखा कि किसास कब नहीं बनती, किसास कब इन्फोर्स नहीं है की, और वली जो है वो कौन होता है। अब ये जो सेक्शन है ये इस सवाल का जवाब देगा कि अगर किसास जो है वो इन्फोर्स होनी है तो प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। सो वो हम सेक्शन नंबर 337 P में लेंगे। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि किसास शिल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक। किसास कहाँ एग्जीक्यूट होगा? पब्लिक में एग्जीक्यूट होगा, यानी चोरी चुपे नहीं होगा, क्योंकि जो लॉ है वो क्या चाहती है? ट्रांसपेरेंसी बाय एन अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। अब ये जो अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर है ये कौन है? इसको भी पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन नंबर 299 है, 299C, उसने डिफ़ाइन किया है कि अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर जो है कोई मेडिकल ऑफिसर होता है या कोई मेडिकल बोर्ड, यानी उसमें डॉक्टर्स की टीम भी होती हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हायर या तैराइज़ किया हो, यानी जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर्स हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होते। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पे इस वजह से मेंशन है क्योंकि जो हेल्थ का सब्जेक्ट मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग प्रोविंस का सब्जेक्ट मैटर है। सो इस वजह से उनकी जो हायरिंग होती है, उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज सब प्रोविंस बनाती है। सो ये जो सेक्शन है ये कहते हैं कि किसास हर्ट की सूरत में जो जेल स्टाफ हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या जो विक्टिम है वो खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बल्कि कौन एग्जीक्यूट करेगा? बाय एन अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर करेगा। उसकी कोई वजह भी है, क्योंकि किसास जब भी अप्लाई होगा वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी की बुनियाद पे अप्लाई होगा, ना कम ना ज़्यादा। और उसके लिए लाजमी बात है जो अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर है यानी डॉक्टर है वो ही एक्सपर्ट होता है ना, वो ही बता सकता है इन चीज़ों को, आम लोगों को क्या पता चलता है, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो पहले ऑफेंडर का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा ताकि ये देखा जा सके कि ऑफेंडर जो है वो फिज़िकली फ़िट है, किसास जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, कोई जानी ख़तरा नहीं है, ठीक है। Who shall before such execution examine the offender and take due care so as to ensure the execution of qisas doesn't cause the death of offender or exceed the hurt caused by him to the victim। तो इसकी तो आपको समझ आ गई है, यानी doesn't cause the death of the offender यानी हर्ट की किसास को कत्ल में कन्वर्ट नहीं करना, हर्ट को हर्ट ही देना। अगर किसी ने किसी का बाजू काटा है तो उसका बाजू ही काटा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पे ऑफेंडर उसको शुगर कम मरीज़ है तो लाजमी बात है डॉक्टर तो कभी ही सजेस्ट नहीं करते ना, क्योंकि उनके जो छोटे से जख्म होते हैं वो भी फैल जाते हैं, वो ठीक नहीं होते। सो अगर किसी ने किसी की उंगली काटी है तो सिर्फ उसी की उतनी ही उंगली जो है काटी की जाएगी, ना एक मिलीमीटर ज़्यादा ना 1 मिलीमीटर जो है वो कम। डजन एक्सीड द हर्ट कास्ड बाय हिम टू द विक्टिम, ठीक है, यानी जो किसास है वो ओरिजिनल हर्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इस वजह से जो अथराइज्ड मेडिकल डॉक्टर हैं उसकी निगरानी में ये सब कुछ होगा। ओके जो सेकंड सब क्लॉज है वो ये कहता है कि द वली शेल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन। जो वली है वो क्या होंगे? वो एग्जीक्यूशन के वक्त मौजूद उनका होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो किसास है वो वली का राइट है। अब आगे कह रहे हैं कि एंड इफ़ द वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर वली ना आए, अगर वली जो है मौजूद ना हो या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद ना हो आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट टाइम एंड प्लेस बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट में उनको बताया गया हो उनको कि एग्जीक्यूशन जो है किसास की वो फ़लाँ वक्त में फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर की जाएगी, उसके बावजूद भी यानी वैलिड इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी वो ना आए तो फिर कोर्ट क्या करेगी? प्लेस अगर वो इन प्रेजेंट ना हो तो पेड by the court, an officer authorized by the court in this behalf shall give permission for the execution of किसास। तो क्या इस सूरत में किसास रुक जाएगी? नहीं, किसास तो फिर भी होगी। तो फिर कौन उसको एग्जीक्यूट करवाएगा? तो कोर्ट का जो कोई अथराइज्ड ऑफिसर होता है वो परमिशन दे सकता है कि किसास जो है वो रुकेगी नहीं बल्कि एग्जीक्यूट होगी।
اور پھر جو تھرڈ ون ہے یہ کہتا ہے کہ اف دا کنوکٹ از اے وومن ہو از پریگننٹ، اگر جو اوفینڈر ہے جس نے ہرٹ کاز کیا ہے وہ کون ہے، وہ پریگننٹ ہے. دا کورٹ میں ان کنسلٹیشن ود دا اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر، یہ سیم وہی اتھرائز 299 والا سی والا میڈیکل آفیسر ہیں کہ اس سے کنسلٹیشن کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں، postpone the execution of قصاص up to a period of 2 years after the birth of the child. Okay, so جو قصاص ہیں وہ postpone ہو سکتی ہیں کتنے عرصے تک، 2 سال، یعنی after the birth of the child. ٹھیک ہے، تو اس کی برتھ کے لیے بھی ویٹ کیا جائے گا، پھر اس کی برتھ کے after 2 years یعنی ویننگ پیریڈ جو ہوتا ہے جس میں ماں بچی کو دودھ کھلاتی ہیں، تو وہ کیا کر سکتی ہیں کہ اس پیریڈ میں میڈیکل آفیسر سے کنسلٹیشن کے بعد اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو بچے کی سیفٹی ہے یا پروٹیکشنس ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو وہ تو افینڈر نہیں ہوتا نا. اگر اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ تو سزا کا حقدار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی پیدائش کو بھی نہیں روکا جاتا، اور نہ ہی اس کا جو بنیادی حق ہے لیننگ پیریڈ اس کو بھی اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. And during this period she may be released on bail and furnishing of security to the satisfaction of the court. So اس دوران یعنی بچی کی پیدائش تک کا عرصہ اور پھر 2 سال کا عرصہ، یہ آلموسٹ 2.5 جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، تو اس صورت میں کورٹ جو ہے اگر اپنی سیٹسفیکشن کرا لے تو اس سے سیکیورٹی کے ذریعے سے جو ہے اس کو بیل کے اوپر رہا کروا سکتی ہیں، یعنی ضمانت کے اوپر اس کو رہا کروا سکتی ہیں. if she is not so released یعنی اگر اس کو بیل نہ ملے کسی بھی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا، she'll be dealt with as if sentenced to simple imprisonment. تو پھر جب وہ جیل میں رکھی جائے گی، یعنی ہوگی تو وہ آلریڈی جیل میں، اگر اس کو تعزیر کی پنشمنٹ ملی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو سمپل امپریزنمنٹ یعنی جو عام قیدی ہوتے ہیں ان کے جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ان سے زیادہ مشقت وغیرہ کے کام جو ہے وہ نہیں کروائے جائیں گے. سو ایگزیکیوشن میں ہم نے کیا دیکھا، ایگزیکیوشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ کسی پرائیویٹ پلیس پہ نہیں ہوگی، پبلک پلیس پہ ہوگی، اور جو اتھرائز میڈیکل آفیسر ہیں وہ کروائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ تاکہ جو پرنسپل آف ایکویلٹی ہے اس کو انشور کیا جا سکے. اور دوسری چیز ایگزیکیوشن میں یہ ہے کہ جو ولی ہیں یا جو اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں آتے تو پھر جو ہے کورٹ کا جو آفیسر اتھرائزڈ آفیسر ہوتا ہے وہ پھر کیا کروا سکتے ہیں کہ وہ اپنی نگرانی میں یعنی پرمیشن دے سکتا ہے ایگزیکیوشن کا. اور جو تھرڈ ہے کہ اگر کنوکٹ جو ہے وہ پریگننٹ وومن ہے تو پھر اس صورت میں اس کی چائلڈ برتھ تک، اور پھر اس کا جو لیننگ پیریڈ ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی جو ویننگ پیریڈ ہے، یعنی جس دور میں وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں 2 سال تک، اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. اور اس صورت میں جو کورٹ ہے اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو اس سے سیکیورٹی لے کے شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ جمع کروا کے اس کو ضمانت دے سکتی ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے ضمانت یعنی اس کو ضمانتی مل نہیں رہے یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کورٹ سیٹسفائی نہیں ہو رہی، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ جو ہے مشکوک ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر اس کو جیل میں رکھا جائے گا تو پھر اس کو سمپل امپریزنمنٹ کے جو پریزنر ہوتے ہیں ان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 338D کو. یہ کہتے ہیں کنفرمیشن آف سینٹینس آف ڈیتھ بائی وے آف قصاص اور تعزیر ایٹسیکٹرا. تو یہاں پہ صرف جو ڈیتھ کو ہے نا تو ایٹسیکٹرا میں ساری چیزیں ہارٹ بھی شامل ہیں. A sentence of death awarded by way of قصاص اور تعزیر، یہاں بات ہو رہی ہے قتل کی. ٹھیک ہے، اور a sentence of قصاص awarded for causing hurt، جو ہم آج کا لیکچر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والا ہے. اگر کہ ہرٹ کے کیسز میں قصاص جو ہے وہ اوارڈ ہو چکی ہیں تو پھر اس کی جو ایگزیکیوشن ہوگی شل ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ، جیسے اوپر سیکشن میں ہم نے دیکھا، unless it is confirmed by the ہائی کورٹ. سو جب تک اگر جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ہرٹ کے کیس میں قصاص جو ہے اوارڈ کیا ہے، تو جب تک ہائی کورٹ اس پورے فائلز کو چیک نہیں کرتا، سارا کچھ ہو نہیں جاتا، ہائی کورٹ کنفرم نہیں کر دیتا، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. سو یہ 338D تھا. اب ہم نے کہا تھا کہ ہم 338E کو بھی کور کریں گے اس لیکچر میں، لیکن ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی لمبی ہو چکی ہے
اور یہ جو سیکشن ہے ویور اور کمپاؤنڈنگ آف اوفینسو، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ اس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے ہم اس سیکشنز کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز جو ہیں ان کو کور کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ان کی. اگر آپ نے کچھ نئے سیکھے ہیں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور ایگزیکٹلی ہم نے اس میں آج کے لیکچر میں قصاص، اس کا جو ویور ہے اور جو ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم نے دیکھا. لیکن پرٹیکولرلی یہ ہمارے آج کے لیکچر کا فوکس تھا، ٹھیک ہے. سو اس میں سے ویور کا جو ہے اس کو آپ نکال لیں کیونکہ وہ سیکشن 338 ای میں جو ہے وہ مینشن ہے، ٹھیک ہے. سو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. سو قصاص کو دیکھا کہ قصاص کب لائبل نہیں ہوتا، کب لائبل ہوتا ہے، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، کون کرا سکتا ہے، کون ایگزیکیوٹ کرے گا، کیسے ایگزیکیوٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا. سو جو ویور کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم نیکسٹ سیکشن میں کور کریں گے. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کویسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیو کی مزید امپرومنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.